ایک وائرس ایسا آ چکا ہے پاکستان میں اور کراچی کے بعد اب لاہور میں اس نے بہت زیادہ ادھم مچا رکھا ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں پولیٹیکل باتیں اس طرح کی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بھی آپ کو بتانا اور آپ تک پہنچانا کہ اس سے بچ کے رہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کے سٹارٹ میں اس وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دے دوں گا۔ ناظرین، آشوب چشم کہتے ہیں اس کو پنک آئی ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کو جو ہے اس کا ایک اور نام ہے جو کہ میڈیکل نام ہے، اس کو کنجکٹیوائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ ممبرین جو ہوتی ہے نا ہماری آنکھ کے سامنے والی جھلی، اسے کنجکٹیوائٹا کہا جاتا ہے، اس لیے اسے کنجکٹیوائٹس اس کا نام ہے، میڈیکل نام۔ پنک آئی ڈیزیز یا آشوب چشم کے نام سے اس کو آپ یاد کریں۔ یہ لاہور میں اتنا پھیل گیا ہے۔ ویسے تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک معمولی سا یہ مرض ہوتا ہے، زیادہ دن نہیں رہتا ہے، لیکن اس دفعہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ آنکھ میں شدید تکلیف ہوتی ہے، یہ آنکھوں کا وائرس ہے، اس سے آپ کی آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں، اس میں سے پانی بہنے لگتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، آپ سورج کی روشنی میں باہر نہیں جا سکتے، اس قدر درد ہوتا ہے، آپ اندر رہنے پہ، گھر پہ رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کسی سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے قریب نہیں جا سکتے، آپ کو مسلسل اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگائے رکھنا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے، موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ ہو جائے۔ اور لاہور میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں آپ کو جو ڈاکٹرز نے اس کے پریونٹیو میجرز یعنی اس سے بچنے کے جو طریقے تجویز کیے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ اس کے ساتھ یہ مرض کیا ہے کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ناظرین۔ اچھا ہاں جی ناظرین، اب یہ ایک لہر ہے جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ ہو رہی ہے، یہ کافی شدید وائرس ہے، یہاں تک کہ اچھا یہاں پہ کسی نے لکھا ہے کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دس از یٹ ٹو کنفرم کہ کیا اس کی، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی ڈیتھ رپورٹ ہوئی نہیں ہے۔ خبر میں لکھا ہوا ہے کہ جان لیوا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ ہوئی نہیں ہے ناظرین۔ اچھا اب کرنا کیا ہے آپ نے، پریونٹیو میجر کیا ہے؟ محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں، دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کرنا ضروری نہیں ہے، خاص طور پر اگر وہ آنکھ میں انفیکشن کی علامات کا سامنا کر رہے ہو۔ آنکھوں کو چھونے یا رگڑنے سے گریز کریں، آنکھوں کو چھونے یا رگڑنے سے پرہیز کرنے سے وائرس کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ذاتی اشیاء کا اشتراک نہ کریں، جو آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو پرسنل ہائیجین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر مت کریں، جیسے تولیہ، تکیہ، اچھا چشمہ، گلاسز وغیرہ، ان کو آپ شیئر نہ، مطلب کسی کا چشمہ اچھا لگا بھیا ذرا دکھانا میں پہن کے دیکھوں کیسا لگ رہا ہے، یہ وہ کام مت کریں، کسی کا تولیہ، کسی کا تکیہ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہاتھوں کو دھوئیں، صاف پانی، اچھا 20 سیکنڈ تک، وہی جو کرونا کی تھی نا آپ کو ہدایات کہ 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے وہ جرم ہمارے ہاتھوں کو لگا ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھ مل لیتے ہیں، تو ہاتھوں کا انفیکشن جو ہے وہ ہاتھوں سے انفیکشن آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے، ہاتھوں کو دھوئیں آپ۔ اچھا ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے، دن میں آپ نے 3 سے 4 دفعہ تازہ پانی سے اپنی آنکھوں کو دھونا ہے، یعنی چہرے کو دھو لیا، آنکھوں کو دھو لیا۔ ویسے تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت تو یہ کام تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایویں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، ہمارے لیے کی تھی بیسکلی، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کام ویسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو دھو لیتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہوا ہے تو چشمہ پہن کے رکھیں، لازمی پہن کے رکھیں۔ اچھا ٹیشو پیپرز کو ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ بیکاز ہوتا یہ کہ آپ کی ان جگہوں پہ یہ جگہ یہاں سے خاص مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، اور دوسروں سے کم ملے، یہ آپ کو ہدایات جو ہے اس کی رکھنی ہے۔ لاہور میں اس کے 45 کیسز آ چکے ہوئے ہیں، مزید یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے ناظرین دیگر خبروں کی طرف آنا جو کہ بڑی اہم خبریں ہیں، سیاسی خبریں ہیں، اور انشاءاللہ میرا ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہے۔ جناب شیخ رشید صاحب کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے، متروکہ وقف املاک بورڈ جو ہے یعنی اوقاف نے اس کو اپنے انڈر لے لیا ہے اور شیخ رشید صاحب کی جو حویلی ہے وہ سیل ہو چکی ہوئی ہے ناظرین، یہ ایک خبر ہے۔ اچھا اب جناب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خالصتان تحریک کا ایک سکھ مارا گیا تھا، یہ کل کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، تو
کینیڈا نے انڈیا کا سفیر نکال دیا, انڈیا نے کینیڈا کا سفیر نکال دیا, تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. آج کی خبر ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہوا اور کی طرف سے ہوا ہے, کینیڈا میں خالصتان تحریک کا ایک اور بندہ مار دیا گیا گولی سے. تو اب یہ بڑی میرے خیال ٹینشن بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے, بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے ناظرین ٹینشن, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو مارتا ہے. اس نے پاکستان کے اندر بھی جو تحریک آزادی کشمیر کے لوگ تھے ان کو چن چن کے مارا, اب وہ خالصتان کے تحریک کے لوگوں کو چن چن کے مار رہا ہے انڈیا. یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے ناظرین. اس کے بعد دوستو ایک اور بہت اہم خبر ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں دینے جا رہا ہوں. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں ناظرین. پاکستان کے اندر 47 ارب روپے کا ایک بہت بڑا کرپشن کیس ہے جو کہ سامنے آیا ہے, پشاور سے سامنے آیا ہے. پچھلی گورنمنٹ, یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گزری ہے, اس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بیسیکلی اس میں اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں. تاریخ کی بدترین واردات کی گئی ہے. 47 ارب ڈالر سولر پینل کے نام پہ حکومت نے, انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے لوڈ شیڈنگ یا پھر کہہ لیں کہ بجلی کی کھپت کم کرنے کے لیے سولر پینلز پر رعایت دی تھی. اس رعایت کا فائدہ اب یہ کرتے کیا ہے ناظرین, یہ خود کو رعایت دیتے ہیں, عوام کے نام پہ رعایت دے دی. ان کے بڑے بڑے انویسٹر آتے ہیں, وہ مال اٹھا لیتے ہیں, وہ منوپلی کریٹ کر دیتے ہیں, اس رعایت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں. یہی کام انہوں نے کیا ناظرین. یہ اس کو روف کلاسرا صاحب نے رپورٹ کیا ہے, اور چیئرمین خزانہ کمیٹی جو ہیں وہ ندیم مانوی والا, انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کا انکشاف کیا ہے. پھر باقی اور بھی صحافی ہیں, وسیم عباسی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے, اور عادل شاہ زیب صادق کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. 47 ارب روپے, بعض جگہوں پہ 67 ارب روپے کہا جا رہا ہے, بعض جگہوں پہ 47 ارب روپے کہا جا رہا ہے. یہ اتنی بڑی واردات ڈالی گئی ہے سولر پینل کے نام پہ. ایویں تو نہیں بجلی مہنگی ہوتی دوستو, ایویں تو نہیں آپ کے میرے اتنے لمبے بل آتے ہیں جو کہ ہماری تنخواہوں سے زیادہ ہوتے ہیں بل. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ جو بیٹھے ہیں نا, آج لندن میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم واپس آئیں گے, ملک کی قسمت سنواریں گے, یہ ان کا کیا دھارا ہے سارے کا سارا, یہ ان کا بیج بویا ہوا ناظرین. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ جلد ویلاگ, ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ اس پہ ملے گا. اس کے لیے آپ چینل لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.